رب زدني علما یا اللہ. رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ہماری تیسری گفتگو کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر اس دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے. ہمارے پاس دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، اپنا طریقہ اور اپنے فرمودات. تو ہم کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی گفتگو ہوگی، اس کو پہلے ہم کتاب اللہ میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر دیکھیں گے. اسی طرح دعوت و تبلیغ کو بھی ہم نے کتاب اللہ کے اندر دیکھا، اور اس کے بعد اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو ذکر کیا. میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ہم اعلیٰ ترین امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں اور آخری امت ہیں. ہمارے بعد اب کسی امت نے نہیں آنا، اس لیے ایسے کام، ایسی ذمہ داریاں جو اس سے پہلے انبیاء کے پاس تھیں، وہ اب قیامت تک ضرورت تھی. تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے ہماری اس امت کو وہ ٹاسک دے دیا، وہ ذمہ داری دے دی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر 20 مقامات پر ہمیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے آگاہ فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر برائی کو دیکھے، من رآ منکم منکرن، تم میں سے کوئی بھی شخص برائی کو دیکھے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اس کو منع کرے. اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہ ہو اور وہ دیکھے کہ فریق سامنے طاقتور ہے اور یہ اس سے پست ہے، تو آخری سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو کم از کم دل سے برا جانے. فذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایسے شخص کی مثال بھی مختلف احادیث کے اندر بتلائی کہ جن میں ایک بندہ دوسروں کو نیکی کا حکم بھی کرتا ہے اور برائی سے منع بھی کرتا ہے، اس کی مثال، اور جو لوگ نہیں کرتے یا ایسا کام نہیں، نیکی کا کام نہیں کرتے اور لوگوں کو نہ منع کرتے ہیں برائی سے، تو ان لوگوں کی مثال کہ اگر ایک شخص کسی کشتی کے اندر موجود ہے، اب دو پورشن ہے اس کشتی کے اندر، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے. نیچے والوں کو پانی چاہیے. اب وہ بجائے اس کے اوپر تو پانی موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اوپر والوں سے پینے کا پانی مانگنے کے بجائے وہ اس کے اندر سوراخ کر لیں، وہ وہیں پہ سوراخ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم سمندر ہی سے پانی نکال لیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اوپر والے اگر ان کو منع نہیں کریں گے تو سب تباہ ہو کے رہ جائیں گے. بالکل اسی طرح دعوت اور تبلیغ کا معاملہ بھی ہے. اگر آپ ایسی برائی اور دیکھ کر اگر آپ منع نہیں کریں گے اور خود بھی نہیں رکیں گے تو پھر سارے کے سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے. اس کی ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال حضرت بنی اسرائیل کے اندر جو اصحاب سبت ہیں، ہفتے والے، کہ جو ہفتے والے دن شکار کیا کرتے تھے، ان کے اس شکار کو 3 طبقات بنے. قرآن مجید کے اندر یہ پورا واقعہ مذکور ہے کہ 3 طرح کے طبقات تھے. ایک وہ طبقہ جو نیکی ہی نیکی کیا کرتا تھا، نہ خود تو گناہ نہیں کرتے تھے، خود شکار نہیں کرتے تھے، انہیں منع کر دیا گیا کہ بھئی آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. انہوں نے ہیلا کرنا شروع کیا. ہیلا یہ تھا کہ ہفتے والے دن نالیاں نکالنی، نالیوں میں سے پانی کھول دیا، وہ مچھلیاں ساری کی ساری ان نالیوں میں آ گئیں. یہ پیچھے سے اس نالی کو بند کر دیا کرتے تھے. جس طرح عموماً ہمارے ہاں دیہات کے اندر اور ایسے علاقے جو زرعی علاقے ہیں اور نہروں سے وہاں پانی دیا جاتا ہے، تو وہاں وہ چھوٹی چھوٹی نہروں کے آگے وہ سلیں سی رکھی ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے. بالکل ایسے ہی
وہاں پر وہ لوگ مچھلیاں نکل جاتی، پیچھے سے وہ سل رکھ کے بند کر دیتے، اتوار والے دن جا کر وہاں سے وہ شکار کرتے اور کہتے ہم نے ہفتے کو تو نہیں کیا، ہم نے اتوار کو شکار کی ہے۔ بہرحال جب اللہ رب ذوالجلال کا عذاب آیا تو وہ تین طبقات، ایک جو خود تو نہیں کرتے تھے شکار لیکن دوسروں کو منع کرتے تھے، ایک وہ طبقہ جو شکار کرنے والا تھا، اور تیسرا طبقہ وہ جو بالکل خاموش تھا، وہ خود تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن کسی کو نہ منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کا جب عذاب آیا تو اللہ رب ذوالجلال نے ان میں سے دو طبقات، جو شکار کرنے والے تھے، جو بالکل خاموش تھے، ان دونوں کے اوپر اپنا وبال نازل کیا، اور وہ طبقہ بچ گیا جو دوسروں کو منع کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں ہی سے ہمیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعوت کا کام ذمہ داری ہے، آپ نے خود بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر باقاعدہ اس چیز کا پیغام اور بھی کہ پیغام ہم تک پہنچانے کا، اور پھر ہمارے اوپر اس ذمہ داری کو عائد کرنے کا بھی حکم فرمایا کہ لِیُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کا کام ہے اس بات کو آگے غائبین تک پہنچانا۔ آپ علماء اسلام کو دیکھیں، آپ امت محمدیہ کو اٹھائیں، امت کے بڑے بڑے صلحاء جو ہیں، امت کے بڑے بڑے جو نامی گرامی شخصیات ہیں، ان کی زندگیوں کو اٹھائیں تو باقاعدہ طور پر آپ کو وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل درآمد کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے اقوال کو اٹھائیں تو ان لوگوں نے اپنے اقوال کے ذریعے بھی امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہی امر بالمعروف نہی عن المنکر تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا، کیونکہ قرآن کے اصول اور اس کے بعد احادیث پیغمبری سے ہمیں واضح اس کی دلائل ملتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن مجید کو بھی ماننا ہے، ہم نے احادیث پیغمبری کو بھی ماننا ہے، یہ ہمارے لیے مبادیات ہیں اور بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے لیے بالکل بنیادی امر ہے۔ چار بنیادی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں، جن میں ایک سب سے اہم ترین چیز وہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا کام ہے۔ اگر آپ دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے، امت سارے کی ساری تباہ ہو کے رہ جائے گی، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کی امت کو اللہ نے خاصہ دیا، کیا مقام دیا، کیا رتبہ دیا، کہ امت محمدیہ کے جو علماء ہیں، ان علماء کا درجہ اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، کمی بیشی اللہ رب ذوالجلال معاف فرمائیں، کہ امت محمدیہ کے جو علماء ہیں ان کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ اس پہ امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بھی آتا ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھا، بہرحال میں اس کی طرف ابھی نہیں جاؤں گا، آگے کہیں وقت ہوا تو انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو ضرور کروں گا۔ تو المختصر والمہم، اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہمیں باقاعدہ طور پر ہماری ذمہ داری سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اس ذمہ داری کو لینا ہے، اور لینا نہیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ ہر وہ فرد جو امت محمدیہ سے تعلق رکھتا ہے اس کے اوپر امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام چونکہ ہم آخری لوگ ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کسی امت نے آنا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر اللہ رب ذوالجلال نے نبوت کا تاج رکھ دیا، اب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، ہمارے بعد امت کوئی نہیں، تو وہ کام جو نبی لے کر آئے تھے وہ کون کرے گا؟ تو لا محالہ وہ کام ہمارے ذمے ہے، اور یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہم میں سے ہر فرد کے اوپر یہ کام لازم ہے کہ ہم نے بطور مسلمان، بطور امت محمدیہ کے ایک فرد کے، ہم نے اٹھنا ہے اور باقاعدہ طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں کما حقہ اسلام کی دعوت کو سمجھنے اور اس دعوت کو پھر آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنا دیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں انبیاء کے اس مشن، اس کام، اس کاز کی ذمہ داری کا ادراک رکھنے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔